السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بیان دی ڈیمانڈ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہے انتڑیوں میں مروڑ اٹھنا اور انتڑیوں میں سوزش پیدا ہو جانا یا انتڑیوں کا السر۔ ڈاکٹر حضرات تو اس کا علاج چند ایک کیپسول دیتے ہیں جس سے وقتی طور پر انتڑیوں میں جو درد ہوتی ہے رک جاتی ہے، ایک رات کے لیے یا 2 رات کے لیے، یا کوئی ایسی بوتل وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی یہ معدے کے لیے بوتل ہے تو اس سے آپ کو آرام آ جائے گا، لیکن وہ وقتی آرام ہوتا ہے، وہ مستقل آرام نہیں ہے، مستقل علاج نہیں ہے۔ تو مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں نچلے حصے میں شدت کی درد ہوتی ہے، کبھی چھوٹی آنت میں یا بڑی آنت میں زیادہ جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو مروڑ اٹھتے ہیں، درد پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی تو بار بار پخانہ جب آتا ہے تو بندہ جا کے پخانہ کرنے لگتا ہے تو نہ ہونے کے برابر پخانہ آتا ہے۔ کبھی کبھی لیس دار رطوبت باہر خارج ہوتی ہے اور کبھی تو خون بھی آ جاتا ہے جب بندہ زور لگاتا ہے۔ تو اگر تو یہ 1-2 دن خون رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ مسلسل خون آتا رہے تو پھر یہ انتڑیوں کی سوزش ہو جاتی ہے، انتڑیوں میں ورم بن جاتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے پھر دیسی طریقہ کار سے کیا جاتا ہے۔ ایسے مریض کی سب سے پہلے خوراک ضرور بدلیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے جب بندہ مرغن غذائیں، زیادہ اسپائسی چیزیں، زیادہ کولڈ ڈرنکس، بوتلیں وغیرہ زیادہ بڑے شوق سے پیتے ہیں یا بازاری کھانے زیادہ شوق سے ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر حضرات یا تو اس کو پھر مختلف بیماریوں کا نام دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ کچھ حکمات جن کو سمجھ نہیں لگتی، وہ جب بڑی آنت میں ایسی سوزش پیدا ہو جاتی ہے یا السر ہو جاتا ہے تو اس کو سنگرینی کہہ دیتے ہیں یا IBS کہہ دیتے ہیں، لیکن IBS، سنگرینی اور یہ انتڑیوں کی سوزش میں بہت فرق ہے۔ خوراک چونکہ یہاں پر چینج بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر آپ مریض کا خوراک کے طور پر مربع آملہ، مربع بھی یہ آپ صبح و نہار پہ دے سکتے ہیں۔ اوپر سے ایسے مریض کو آپ کہوہ، لونگ اور دار چینی اس کا کہوہ بنا کر آپ دے سکتے ہیں۔ تو کہوہ میں آپ اسبغول آدھا چمچ یا تال مکھانا 6 ماشا ڈال کر مریض کو کہوہ بھی پلا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مریض کی جو انتڑیوں کی جھلی کے جو ریش ایسے باہر کی طرف خارج ہوتے ہیں تو شدت کی درد ہوتی ہے، مریض کی کیفیت جو ہے وہ چکر آنے کے برابر ہوتی ہے، بہت زیادہ چکر بھی آتے ہیں، اس کو چہرے کے اوپر رعنائی نہیں رہتی۔ تو انتڑیوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لیس دار رطوبت چمٹ گئی ہو، اور پخانہ اور ہوا بھی رک کر خارج ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس کے لیے بہت ہی سمپل سا، بہت ہی آسان سا نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے ہلدی 7 تولہ، سفید زیرہ 7 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، ریٹھے کا چھلکا 2 تولہ، سونف 2 تولہ، تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں۔ تو مریض کو آپ 1 ماشا سے 2 ماشا صبح دوپہر رات کو پانی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا۔ بہت ہی آزمودہ، بڑا زبردست نسخہ ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو میں نے یہاں پر مریضوں کے اوپر آزمایا بھی ہے اور الحمدللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0343 416 7476۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو، نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔